کہ ہمارے بلوچستان کے 1 کروڑ 22 لاکھ لوگوں نے یہاں جو ہمیں منتخب کر کے اس مقدس ایوان میں ہمیں بھیجا ہے، آج یہ کرسی جو خالی ہیں، پتہ نہیں تحریک التوا اتنی سخت تحریک التوا تھی، جن لوگوں نے یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ سچائی تو یہ ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے، یہ صوبہ 1 کروڑ 23 لاکھ عوام کا صوبہ ہے۔ ریاستیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، تمام جب بجٹ بھی بنتی ہے صرف عوام کی مفادات کو تحفظ کرنے کے لیے ہی بنتی ہیں۔ جب عوام کی تحفظ نہیں ہوگی، ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گی تو لوگ روڈوں پہ نکلیں گے۔ یہ روڈوں پہ نکلنے کی آواز اور گونج کو سننا ہوگا۔ یہ کانوں میں روئی ڈال کے، اس لیے آپ کو اس ادارے میں سارے جو جتنی مراحت آپ کو ملی ہیں، آئی جی پولیس 4 سے 6 بلٹ پروف گاڑیاں، ہر گاڑی کی قیمت 6 کروڑ 7 کروڑ ہے، 60 سے 70 ہزار نفری، اور پنجگور میں پولیس کے بھی 700 نفریاں ہیں، 4,500 حفظی کے بھی ہیں۔ جب پنجگور میں 3 دفعہ اس فلور پہ بحیثیت منسٹر مجھے اس فلور پہ بات کرنا، میرا تو فون کیبنٹ ہے، لیکن اس وزارت کو میں کیا کروں گا؟ ایسے وزارت پنجگور کے غریب لاچار مسکین کے تحفظ کے خاک بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہاں لوگ بیٹھے نہیں ہیں، لیکن صحافی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باضمیر صحافی جو اس صوبے کے لیے درد رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ میری آواز اسلام آباد کے حکمرانوں تک پہنچائیں۔ میری مینڈیٹ کی قدر نہیں ہوتی ہے، نصر اللہ زہری کی بھی مینڈیٹ کی کوئی قدر نہیں ہے، زابد ریکی کی مینڈیٹ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہم یہاں آتے ہیں کیوں؟ ہماری ذمہ داری ہم تو پورا کر رہے ہیں۔ آیا میں تانے دار بن کے، حوالدار بن کے، ایس ایچ او بن کے ریپل اٹھاؤں؟ میرا کام لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے اور غلطیوں کی نشاندہی ہے جناب اسپیکر۔ کام ڈی پی او کو کرنا ہے۔ جب ڈی پی او سے پوچھا جاتا ہے کہ پنجگور کے حالت خراب ہے، اب نکلیں، قاتلوں کو پکڑیں، اگر قاتل اسد کا بھائی ہے اس کو پکڑیں، قاتل اسد کا بھائی ہے اس کو شوٹ کریں، کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ یہ کس کی ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بی این پی عوامی نے 22,000 ووٹ عوام کا لیے، پیراشوٹ سے نہیں آئے، میرے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں محسوس کروں جناب اسپیکر صاحب، آج میں ایک بات کر رہا ہوں، میری عوام کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی تو شاید میں پارلیمانی سیاست بھی چھوڑ دوں۔ جس دن میں نے پارلیمانی سیاست چھوڑ دی ہے تو ان قوتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے حالات اچھے پھر نہیں ہوں گے۔ میں پارلیمانی اگر سیاست نہیں کروں گا، سیاست تو ضرور کروں گا۔ اس ملک کو ہم مانتے ہیں، اس کی ادارے کو ہم مانتے ہیں، الیکشن لاز کو ہم مانتے ہیں، ہم نے الیکشن لڑی ہے، لوگوں نے ایک ایک ووٹ ہمیں دیے، 22 سے 25 ہزار ووٹ ہم نے لیے۔ یہ تیسری چوتھی دفعہ ہے پنجگور کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آئی جی کو یہاں بھی بلایا، ان سے بھی بات کی، وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس پہ میں نے بھی لیا ہے، کمشنر نے بھی لیٹر لکھی ہے۔ یہ آئی جی اتنے طاقتور ہیں اور اسپیکر صاحب آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہاں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری اس وقت پنجگور میں ہوتے، لوگوں کو سنتے کس درد کی دوائیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم روزانہ لاشیں اٹھائیں، کل سول سوسائٹی کے سینکڑوں خواتین، پنجگور کا روایت ہے کبھی خواتین گھر سے نہیں نکلتے،
سینکڑوں خواتین گھر سے نکلے، یہی آواز تھا، گونج رہی تھی پورے پنجگور کہ قاتلوں کو پکڑو۔ کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں قاتلوں کو؟ لوگ پارلیمانی سیاست سے مایوس کیوں ہوتے ہیں جناب؟ خیر بخش اس سیٹ پہ بیٹھا پارلیمانی سیاست کی، نواب خیر بخش نے، جب بات نہیں سنی گئی انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی عزت نہیں ہے، میں پارلیمانی سیاست ہی چھوڑ دوں۔ نقصان کس کو ہوا جناب اسپیکر صاحب؟ پھر بالاچا ہے اس کا بیٹا، پارلیمانی سیاست، جب بات نہیں سنی پارلیمانی سیاست اس نے خیر بات کی۔ کیا ہم سے یہی مانگتے ہیں؟ اس وقت 80% لوگ پنجگور کے میرے ساتھ ہیں، 80%۔ کوئی بھی بندہ جا کے سروے کرے، ہمارے ساتھ کیوں اسے کر رہے ہیں؟ میں تو یونیورسٹی بنا رہا ہوں، وہاں تو کوئی مافیا کا اڈا تو میں نے نہیں بنایا۔ ایگریکلچر کالج میں نے بنایا، پولی ٹیکنک کالج میں نے بنایا، پی آر سی بنانے جا رہا ہوں، کیڈ کالج ہم نے بنایا، 16 کالجز میں نے بنائے، 4000 لوگوں کو نوکری دی۔ یہ تو امن کا راستہ ہم نے اپنا کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیوں سے ہو رہا ہے پھر؟ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایجنٹ بن کے اسمبلی میں آئے، یہ غلط فہمی میں کوئی نہیں۔ میں پنجگور کے لاچار مسکین عوام کا ایجنٹ ہوں، بلوچستان کے مظلوم لوگوں کا ایجنٹ ہوں، میں کسی کا ایجنٹ بن کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں سیٹ جیتوں یا ہاروں، 2013 میں آپ نے مجھے ہروایا، عوام میرے ساتھ تھا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں چیخ کے یہاں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔